السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، دنیا کا ایک بہت بڑا شہر جو امریکہ میں واقع ہے، جسے نیو یارک کہا جاتا ہے، گزشتہ ایک ہفتے سے وہ ساری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ ہر جگہ اسی شہر کی اور اس شہر میں ہونے والے واقعے کی گفتگو ہو رہی، انٹرویوز چل رہے ہیں، لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دراصل ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا، بہت زاویوں سے بہت بڑا واقعہ، تاریخی واقعہ۔ نیو یارک کا ایک میئر ہوتا ہے، اس کا ایک الیکشن ہوتا ہے، میئرل الیکشن جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک 34 سالہ نوجوان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور اس نے ایسا ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھا جو رائج الوقت نظام کے بالکل خلاف تھا۔ امریکہ کا جو رائج الوقت نظام ہے وہ سرمایہ داری، کیپٹلزم۔ اس نے جو ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھا وہ دنیا تو کہتی ہے کہ سوشلزم ہے، کہ غریبوں کی، یعنی لوگ جتنے بھی نیو یارک میں ہیں ان کو زندگی بسر کرنے کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا، جسے انگریزی میں افورڈیبلٹی کہا جاتا ہے۔ اور وہاں مکانوں کے کرائے آسمان کو چھو رہے، اس کو میں کنٹرول کروں گا، اس کو کم کروں گا، اور بہت سارے ایسے ایجنڈے اس نے رکھے اپنے الیکشن میں، جس نے وہاں کے سرداروں کو بہت پریشان کر دیا۔ امریکہ کا میڈیا بھی سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہے، اور وہاں کے جتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں پورے سرمایہ داری ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس نوجوان کی، جس کا نام زہران ممدانی ہے، اس کے ایجنڈے کو قبول کیا اور زبردست کامیابی حاصل کی، جس سے ساری دنیا میں ایک ہلچل ہے، اور امریکہ کے ایوانوں میں تو زلزلہ آیا۔ اس الیکشن کو میں کچھ دن سے، ایک آدھ مہینے سے ذرا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے، اس سے بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے پہلے یہ ہے
کہ اس الیکشن کا نیو یارک کے میئر الیکشن کا نتیجہ ہے فاسزم کے خلاف یہ نتیجہ آیا ہے۔ فاسزم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سرمایہ دار لوگ حکومت کریں اور ان کی جو بھی مخالفت کرے گا ان کو دبا دیں، ان کو بولنے نہ دیا جائے۔ جیسے ہندوستان میں بھی فاسزم چل رہا ہے، کچھ لوگ اقتدار حاصل کیے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف بولتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیلوں میں بھرنے، ای ڈی کے ذریعے، سی بی آئی کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاسزم۔ تو جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے اس کے بعد یہ فاسزم میں، امریکہ کے فاسزم میں اضافہ ہوا۔ کتنے ہی علاقوں میں جہاں پر ریپبلکن پارٹی کی حکومت نہیں ہے بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہے، اس نے فیڈرل قانون کو بالا طاق رکھتے ہوئے امریکہ کی ملٹری کو ان علاقوں میں بھیج دیا۔ تو بہرحال سب سے پہلی ناکامی فاسزم کی۔ دوسری بڑی ناکامی زائنزم کی۔ زائنزم مانے صہیونیت۔ صہیونیت میں تینوں لوگ شامل ہیں۔ یہودی، دراصل مین ممبر تو یہودی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد عیسائی اور پھر مسلمان۔ یہ تینوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کے لیے مکمل تعین ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو ایک آواز نہیں بولیں گے، لیکن یہودی کی اگر خراج بھی آ گئے تو پوری دنیا ایک آواز ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ زائنزم ہے۔ زائنزم کے خلاف یہ زبردست کامیابی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ اسرائیل تم جو غزہ میں جینوسائیڈ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور امریکہ سے بھی نیو یارک والوں نے کہہ دیا کہ تم جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو غزہ کی جینوسائیڈ کے لیے یہ بھی غلط ہے، ہم تمہاری پالیسیوں کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ورڈکٹ ہے کہ اس نے جینوسائیڈ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ پھر اسلاموفوبیا۔ زہران ممدانی نے جب کہا کہ میں مسلم ہوں، تو جب اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں تو پورا میڈیا اور وہاں کا جو اس کا اپوننٹ ہے اینڈریو کومو، اسے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر زہران ممدانی میئر بنا تو 9/11 پھر سے ہو جائے گا۔ 9/11 یعنی جو نیو یارک کے جو بڑے ٹوین ٹاورز ہیں جس میں جہازوں کو گھسا کے گرا دیا گیا یہودی سازشوں کے ذریعے سے، لیکن اس کو مسلمانوں کے نام پہ لگا دیا گیا۔ کہا کہ اگر یہ میئر بنے گا تو یہ نیو یارک میں 9/11 جیسا دوسرا واقعہ آئے گا۔ بڑے بڑے وہاں کے لیڈروں نے کہا کہ یہ جہادسٹ ہے، حماس کا سپورٹر ہے، یہودیوں کا مخالف ہے۔ گزشتہ 1 مہینے میں امریکہ میں ایک اسلاموفوبیا کی ایک لہر چلی، ہر آدمی اسلام کے خلاف ہو رہا تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو میئرل کینڈیڈیٹ ہے یہ جہادسٹ ہے، یہ مارکسسٹ ہے، اس کو الیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی نیو یارک کے عوام نے کہا تم لوگ جو کہتے ہو یہ غلط، ہم اسلاموفوبیا کے خلاف ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کی جیت نہیں ہے، یہ دراصل دنیا میں جو چل رہی اسلاموفوبیا کی لہر ہے اس کے خلاف ایک زبردست جیت ہے۔ پھر
اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کیا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا تقریباً 1000 سال کی حکومت ساری دنیا میں چلی۔ ساری دنیا میں اسلام ایک نظری حیات کی طور پہ مانا جاتا تھا، لوگوں سے ایک نظری کے طور پہ دیکھتے تھے۔ ایک ہی حاکم نظریہ تھا ساری دنیا میں، 1000 سال تک وہ اسلام تھا۔ مسلمانوں کی نادانیوں کی وجہ سے جب یہ نظریہ محکوم ہوا تو 2 بڑے نظریے اٹھے، اور 2 نظریوں نے پوری دنیا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہے کمیونزم، دوسرا کیپٹلزم۔ کمیونزم نے رشیا اور اس کے قریب کے علاقوں کی آدھی دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کیپٹلزم نے امریکہ، یورپ کے تقریباً باقی دنیا کو اپنے حصے میں کر لیا۔ دنیا میں 2 نظریے چل رہے تھے اسلام کے زوال پذیر ہونے کے بعد، ایک کمیونزم اور کیپٹلزم۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک عظیم مفکر کو پیدا کیا، سید ابوالعلا مودودی۔ انہوں نے 1970 میں یہ کہا تھا کہ دونوں نظریے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ کمیونزم مر جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ کیپٹلزم اپنے وطن میں رسوا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ 1990 کی دہائی آئی، ہم جب یہ کالج سے نکل کر حصول معاش کی کوششوں میں تھے، اس وقت ہوائیں چلی اور دیکھتے دیکھتے پورا سوویت یونین، USSR ختم ہو گیا، کمیونزم ختم ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری دنیا سے کمیونزم ختم ہو گیا۔ ویسٹ بنگال 30-35 سال تک کمیونسٹ ریاست تھی، ختم ہو گیا۔ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی کے نام پہ کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1990 کے دہے میں سید ابوالعلا مودودی کی کہی ہوئی ایک بات، کمیونزم اپنی موت مر جائے گا۔ کمیونسٹ کا بہت بڑا رہنما ماؤ زیدونگ، اس نے ایک دفعہ کہا تھا، کوئی اس آدمی کو جو 5 فٹ 6 انچ کا ہے، جسے دنیا سید ابوالعلا مودودی کے نام سے جانتی ہے، اگر اس کو میرے راستے سے ہٹا دے کوئی تو میں ساری دنیا میں کمیونزم پھیلا کے رہوں گا۔ اتنی تیزی سے کمیونزم پھیل رہا تھا کہ پاکستان کے در و دیوار میں کمیونزم آ گیا تھا۔ کتنے ہی مسلمان کمیونسٹ ہو گئے، کتنے ہی شاعر کمیونسٹ، کتنے ہی مضمون نگار کمیونسٹ، لیکن ایک شخص کھڑے ہو کے کمیونزم کے خلاف اسلام کو پیش کیا۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھایا، ان کی وہ پیشی گوئی، ایک پیشی گوئی پوری ہوئی۔ 1990 کے دہے میں کمیونزم بالکل ایسا نیست و نابود ہو گیا کہ پھر ابھرنے کا سوال کہیں سے کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ 2025 میں ان کی دوسری پیشی گوئی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نیو یارک کیپٹلزم کا وطن ہے، میکہ کہہ لیجیے، جہاں پہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار رہتے ہیں، اور دنیا کے کیپٹلزم کے پورے پالیسیز نیو یارک بناتا ہے۔ اور اسی شہر میں زہران ممدانی نے کیپٹلزم کی تابوت میں پہلی کیل مار دی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیپٹلزم میں اگر تھوڑی سی کامیابی حاصل کر کے اپنے ایجنڈے پر، تو پھر امریکہ کی اور دنیا کی کایا پلٹ جائے۔
ویوستھا یہ تھا کہ کیا واقعی کیپٹلسٹ شہر دنیا کے سب سے مضبوط کیپٹلسٹ شہر میں کیا کیپٹلزم کے خلاف لوگ اٹھیں گے؟ لیکن وہ اٹھے اور کیپٹلزم کو ناکار دیا. آج پورے جتنے کیپٹلسٹ ساری دنیا کے بلبلا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہمارے مائکے میں، ہمارے وطن میں یہ کیا ہو گیا؟ حضرت گرامی زہران ممدانی جو میئر ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہے ثابت کی ہیں. 34 سال کے ہیں. انہوں نے ایک ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھا کہ نیو یارک میں جو معاشی نظام ہے، یہ معیشت ہے یہاں کی بہت کمزور ہے. یہاں پہ غریب لوگ بہت ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایفورڈ کیا جائے. اس کے لیے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کرو گے؟ بھائی جو تمہارا ایجنڈا ہے اس کو تکمیل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر پیسوں کے کس طرح جو ہے تم اپنا ایجنڈا پورا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نیو یارک کے جو بڑے بلینئر ہیں، ٹاپ بلینئر ہے، جو 1% آبادی ہے نیو یارک کی، میں ان پہ 2% ٹیکس لگاؤں گا. پورے کیپٹلسٹ بل بنانے لگے کہ ہم کو ٹیکس کرے گا اور غریبوں کو کھلائے گا. اب ایک لہر چل رہی ہے پورے میڈیا میں کہ اب کیپٹلسٹ نیو یارک چھوڑ کے چلے جائے گی. جب زہران ممدانی کیا کریں؟ اس طرح کی لہر چلا رہی ہے میڈیا وہاں پر. حضرت گرامی جب تک خوشحال اور مالدار لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا کسی تحریک میں یا کسی شہر کی پالیسیز میں، اس وقت تک اس شہر کی غربت دور نہیں ہو سکتی. مالدار اور خوشحال لوگ بڑے اہم ہیں اور اسلام میں بھی ان کی بڑی اہمیت ہے. اسلام کہتا ہے کہ محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ، اور اس کا خرچہ اللہ کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، لوگوں پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اپنی حیا کو، غیرت کو تار تار کر کر لوگوں کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اسلام نے خوشحال لوگوں کو شامل کیا تاکہ غربت دور ہو. ممدانی بھی اگر یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ سوشلزم کا ایجنڈا لائے ہوئے ہیں، اس سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی، مالدار دور ہو جائیں گے، اور جو ایجنڈا ہے اس میں شاید کامیاب نہیں ہو سکے. اسلام ایسا بیلنس نظریہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے. ہم وہ نظریہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسلام ٹیکسیشن کو بالکل آخری میں رکھتا ہے. ٹیکس کرنا سب سے پہلے اسلام نظریے کو بدلتا ہے، سوچ کو بدلتا ہے، کانسیپٹ کو بدلتا ہے. اس کے بعد مالداروں کو اخلاقی ذمہ داری یاد دلاتا ہے. تم جس معاشرے میں رہتے ہو اسی معاشرے میں غریب لوگ رہتے ہیں. تمہارے ڈائننگ ٹیبل تو بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے بچے بھوک سے مریں گے. تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم جب کھاؤ دھونے والے تو تمہاری بستی کے غریبوں کو بھی دو. 30 درجے میں جا کے کہتا ہے کہ ٹیکس دو. مالدار خوشی خوشی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے
نظریے کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے خوشحال اور مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نظریہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو خوشحالی ہے یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی دی ہوئی خوشحالی ہے۔ ان ربک یبسط الرزق ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وانہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ آج یہ تم کو خوشحالی ملی ہے، یہ تمہاری اپنی پالیسیز، تمہاری پلاننگ، تمہاری کوششوں سے نہیں، یہ خوشحالی تم کو اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ اور یہ جو غریب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو غربت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مالدارو تم یہ نہ سمجھو کہ مال تمہارا اپنا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سورہ رات میں بہت ہی اچھی بات اللہ نے فرمائی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن نادان مالدارو تم دنیا میں اترا رہے ہو، دنیا کی خوشیوں میں پھنسے ہوئے ہو، اپنے مال کو اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنے نظریے کو قائم رکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہو اپنے مال کو۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی میں اترا رہے ہو، سن لو اس زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں یہ دنیا کی زندگی ایک کالک کی چندی کے سوا کچھ نہیں۔ متاع یعنی استعمال کرنے والی چیز۔ ہمارے استاد مرحوم ابھی کسی مہینے 2 مہینے پہلے انتقال ہوا، انہوں نے متاع کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ باورچی خانے میں آپ کی چندی ہوتی ہے نا، کالی چندی، وہ چندی کے بغیر باورچی خانے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر باورچی خانے میں وہ چندی ہوتی، گرم، جب تک وہ چندی نہ ہو گرم برتن کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا اس چندی کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی 1 روپے میں خریدے گا اس چندی کو؟ متاع یہ ہے بھائی، اتنی ضروری چیز ہے لیکن کوئی خریدتا نہیں ہے اسے، اس کے لیے کوئی لڑتا نہیں ہے، یہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے بغیر زندگی بھی نہیں چلے گی، آپ کا گھر کا کھانا نہیں چلے گا۔ متاع کے معنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی، وہ ہمارے حضرت کے مطابق دنیا کی زندگی چولہے خانے کی، باورچی خانے کی چندی ہے، آخرت میں متاع۔ مالدار کو کہا جا رہا ہے کیا یہ دنیا کے لیے تم جو ہے اچھلے جا رہے ہو، کودے جا رہے ہو۔ حضرت گرامی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا تصور دیا مالداروں کو، ظاہر میں یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ You are not the owner of your property, you are not the owner of your wealth، تمہارے مال کے تم مالک نہیں ہو، اللہ نے اس کو چند زندگی کے سالوں کے لیے تم کو خلیفہ بنایا ہے، کبھی بھی تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی، تم اونر نہیں ہو۔ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ جو ہے مالداروں کو دیتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ نے میرے پاس کچھ دن کے لیے دیا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، کل مجھے اس کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ جو گورنر ہوتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ
اس کو بھیجتی ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا، جو وہاں سے آرڈر آئے گا وہی کرے گا۔ ویسے ہی مال پہ خلیفہ کا مطلب جو آرڈر اللہ کا ہے وہی کرنا پڑے گا۔ تم اپنی زندگی کو عیش سے بھر دو، اس کے لیے تمہارا مال نہیں ہے، تم اس پہ خلیفہ۔ تیسرا کانسیپٹ مالداروں کو یہ دیا، دیکھیے ذہن سازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اسلام لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے مالداروں کی، اور یہ ذہن سازی کے بعد مالدار خود بخود تیار ہو جائے گا کہ بھائی چلو لے لو، میرے مال میں سے لے لو۔ یہ نہیں کہ ممدانی کہے میں 2% ٹیکس کروں گا، پورے رونے اور چیخنے چلانے لگے مخالف ہو جائے، نہیں، خود کہے گی کہ نہیں، دو نہیں، ہم 3% دیں گے، ہم 5% دیں گے۔ یہ ذہن سازی ضروری جو اسلام مالداروں کی کر رہا۔ ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ جس کا تذکرہ سورہ قصص میں ملے گا، قارون، مسلمان ہی تھا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، 5 باتیں اس کی قوم نے اس پہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ایز اٹ از لکھ دیا، اور تاکہ پورے مالدار پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ تو سب سے پہلی بات قوم نے اسے کہا تھا کہ لا تفرح، اچک مت، اچھل مت، اترا مت اپنے مال پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تیرے گھر پہ تو اترا رہا ہے تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، تیری تجارت پہ تو اترا رہا ہے تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اس کے بعد جو باتیں اسی قوم نے کہیں اہم ترین، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دوسری بات کہی، جو کچھ بھی تجھے مال دیا گیا ہے اسے تو آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر۔ نمبر 1 پرائیورٹی، نہ گھر بنانا ہے دنیا میں، نہ گاڑیاں خریدنا ہے، نہ گھر کو سجانا ہے۔ اے مالدار، تیری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنا آخرت کے گھر کو بنا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ایسا بھی نہیں کہ تیرے بچے بھوکے رہیں، پورا مال تو دنیا میں اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ اپنا دنیا کا حصہ بھی لے لے، کچھ اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، اچھی گاڑی لے لے، لیکن فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے مال کی جو تجھے دیا گیا ہے، اس سے آخرت کا گھر بنا۔ کیا اللہ تعالیٰ مالدار کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ارے جب تو پیدا ہوا تھا 2 خطرے ماں کے دودھ کے لیے روتا تھا، اتنا غریب تھا تو 2 خطرے دودھ اگر نہ ملتے تو روتا تھا۔ آج تجھے اللہ تعالیٰ نے بلینئر بنا دیا۔ جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو دنیا والوں پہ احسان کر۔ جس طرح آج تم نیو یارک کے بلینئر بنے ہوئے ہو، ویسے ہی دنیا میں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو افورڈ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر تم احسان کرو۔ تیسری بات کہی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ۔ اسرائیل کو فنڈنگ مت کرو کہ وہ غزہ میں جینوسائیڈ کرے، اس کے لیے فنڈنگ مت کرو، یہ فساد ہے۔ تم کو پیسے اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ دنیا میں فساد بچاؤ، دنیا میں انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دو، اس لیے تم کو یہ سربت نہیں دی گئی ہے۔ تم کو دنیا میں رہنا ہے تو فساد، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت بچاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت گرامی، یہ کانسیپٹ کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، آج تو یہ زبردست پہل ہے میرے پاس، لیکن کل میں مر جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟
یہ کانسیپٹ دے کر مالدار کو بتاتا ہے کہ نہیں، مجھے وہاں بھی ایک شاندار گھر بنانا ہے. اور جو قوم کے مالدار یہ تصور لے کے رکھتے ہیں، اس قوم میں غربت نہیں رہتی ہے. لوگ افورڈیبلٹی کے نہیں مرتے ہیں. چوتھا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے مالدار کو یہ دیا کہ تم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو تو یہ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوتی، تمہارے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو تم 2% دو تو 2% تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مزید لوٹائے گا، بڑا چڑھا کے دے گا. یہ کانسیپٹ مالداروں کا اللہ تعالیٰ دے. عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ دے دیے مال چلے گیا. نہیں، اللہ کریں گے نہیں. اگر آپ غریب کے لیے اللہ کے راستے میں کسی کی غربت دور کرنے کے لیے، کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے پیسے دو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے بڑا چڑھا کے لوٹائیں گے. قل ان ربی يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. کہہ دو میرا رب جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ رزق دیتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وَهُوَ يُخْلِفُ وہ اور زیادہ تم کو لوٹا کے دے گا. تم نے $100 دیے، اللہ تعالیٰ ڈبل تم کو لوٹا کے دے گا. وَهُوَ يُخْلِفُ وہی تم کو لوٹائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. تم اپنے اوپر بہت سمجھتے ہو، غربت کو دور کرنے کے لیے تم سے پیسے مانگے جائیں، اسے بہت سمجھتے ہو. نہیں، اگر تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مزید اضافہ کرے گا. یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں مالدار کو. یہ کانسیپٹ آپ کو کیپٹلزم میں ملے گا، نہ سوشلزم میں ملے گا، نہ کمیونزم میں ملے گا. صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ساری کائنات کا حکمراں ہوں، تم میرے راستے میں دو، میں اور بڑھا کے دے دوں گا. کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمائی ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. سورہ حدید میں کہا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. 2 دفعہ وہی کانسیپٹ پیش کیا گیا کہ جو کوئی اللہ کو قرض حسن دے گا. اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک غریب کی بھوک کو مٹانا، ایک غریب کی پریشانی کو دور کرنا، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، دین کو غالب کرنے کے لیے یہ اللہ کو قرض دینا ہے. اگر تم اللہ کو قرض دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید بڑا چڑھا کے دے گا اور اجر کریم کا الگ ہے. اللہ کے فائنل ورڈکٹ میں یہ ہے مالداروں یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال ختم ہوگا. نہیں، ہم بڑھا کے دیں گے. کتنا بڑھائیں گے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ اضعافا کثیرا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا اللہ تعالیٰ کثیر مال کو واپس لوٹائے گا، بڑھا دے گا مال کو. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ مال کو کم کرنے والا ہے، مال کو زیادہ کرنے والا ہے. تمہیں اپنے مال کو زیادہ مت سمجھو. تم خود دیوار میں دیکھ لیے ہو، ایک دن میں یہاں پہ کروڑ پتی لوگ، بلینئر لوگ فرنیچر بن جاتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ببل پہنچا دیا، بلینئر بنا دیا.
ببل پھٹتے ہی دوسرے دن پھٹی جائے. نیو یارک کی تاریخ ہے یہ. ایک دن بلینئر دوسرے دن پھٹی چلے. واللہ یقبض و یبسط. اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارے رزق کو کم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اسے مزید بڑھاتا ہے. یہ کانسیپٹ لوگوں کو دینا. جب یہ کانسیپٹ ملے گا میں اللہ کے راہ میں غریبوں پہ خرچ کروں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کروں, میرا مال کم نہیں ہوگا, میرا مال مزید اضافہ ہوگا. ہمارے ذہن میں بھی یہی بات ہے. خرچ ہو جاتا ہے غریب کے دینے, کوئی بال بچے ہیں, ذرا خوشحالی میں کمی آ جائیں گی, مال نادانی ہے, جو بھی دیں گے بڑھا چڑھا کے دے گا. حضرت گرامی پھر مالداروں کو پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے بزنس ختم ہو جائیں گے. آج بڑے خوشحال لگتے ہو کہ فرنیچر بن جاؤ گے, کل تم انہیں کی لائن میں لگ جاؤ گے جو اپنی لائن کو افورڈ نہیں کر سکتے. کئی جگہ مثالوں کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. میں سورہ قلم سے ایک مثال پہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مالداروں کو سبق کے طور پہ اللہ نے بتایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ نہ کرو گے تو تمہارے جو بھی ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. ہم نے باغ والوں کی طرح ان کو بھی آزمایا ہے. انہوں نے کہا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. انہوں نے قسم کھائی. کیا باغ ہے یار, ہر پتے کو ایک پھل دکھائی دے رہا, واہ واہ کیا بات ہے, اس کو کل کاٹیں گے. ایک دن پہلے پارٹنرشپ کے لوگ تھے, جا کے باغ دیکھے, اتنا زبردست باغ, اتنے پھل لگے ہوئے ہیں. یہ آپ سمو قسم کھانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ کہ ہم پھل اس کو ضرور کاٹیں گے. بھلا يَخْتَصِنُونَ, ذرا بھی ان کو ڈاؤٹ نہیں تھا کل کے کیا ہونے والا ہے. بولے نہیں کرنا ہے, تم اتنے مزدور لا دو, تم اتنے لا دو, تم اتنے لا دو, ہم کاٹیں گے. کل تو جشن کا دن ہے. بولے اپنی اتنی دنوں کی محنت کل رنگ لانے والی ہے. بلا يَخْتَصِنُونَ, کوئی استثناء انہوں نے نہیں چھوڑا, بس کر کے ہی رہنا ہے. رات میں سو گئے. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. رات کی خوشی لے کے سو گئے. خوابوں میں وہی دیکھ رہے ہیں گچھے. اللہ تعالیٰ فرمائے ہم رات میں اس باغ میں ایک عذاب نازل کر دیے, پورا باغ تہس نہس ہو گیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, پورا باغ تہس نہس ہو گیا. پھر صبح اٹھے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, ارے جھٹکا مارو, ارے ابھی تک نہیں اٹھا, جلدی کر, جانا ہے باغ, جلدی کر, آج تو جشن کا دن ہے. ارے کیا باغ ہے, اس کو اتارنا ہے. أَنِرْدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, انہوں نے کہا کہ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, صبح انہوں نے جو ہے کھٹکا مارا, لوگوں کو اٹھایا. بیچ میں کہا میرے ذہن میں نہرے آگے کہتا ہوں فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. باغ کی طرف جا رہے ہیں, ہنسی ہنسی خوشی خوشی جا رہے ہیں. واہ یار, آج تو مال زبردست ہے. وہ بچے کی شادی 50 لاکھ کی کر دینا ہے. ہر ایک بچی کی شادی تو اتنی کرنا ہے, اتنا مال آئے گا پتا ہے. یہ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, خبردار کوئی غریب آدمی باغ کے قریب نہیں آنا. جو اپنی زندگی افورڈ نہیں کر سکتا باغ کے قریب بھی نہیں آنا. پورے ارینجمنٹ کر دو, سیکورٹی کو لگا دو, آئے تو بھگا دو لکڑی مار کر کوئی غریب آدمی.
یہ ان کا مزاج بن گیا تھا اپنے مال کی وجہ سے غریبوں کو نہیں دینا. اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، آج مسکین آدمی آپ کے پاس آنا ہے. اس کے بعد جب باغ کے قریب گئے فلما رأوها قالوا انا لضالون، ارے یہ باغ ہم غلط راستے پہ آ گئے یارو، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. لیکن ان میں سے پھر غور سے دیکھیں، ارے بل نحن محرومون، محروم ہو گئے باغ سے، باغ تباہ برباد ہو گیا ہمارا. بل نحن محرومون. آنے واحد میں ایک رات پہلے خوشیاں منا رہے تھے، صبح صبح اٹھ کر جب باغ کے پاس گئے، بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے، ہم محروم ہو گئے. اے خوشحال لوگوں، اے تجارت کرنے والوں، یہ تمہارے لیے مثال ہے. اگر تم بھی وہی ایٹیٹیوڈ اختیار کرو گے، مسکینوں کو غریبوں کو دور رکھو گے، ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہاری تجارت میں بھی اس طرح آگ لگ جائے گی، تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی. اس واقعے کے ایسے 2-3 واقعات قرآن میں، ایک سورہ کہف میں بھی ہے، دوسرے مقام پہ بھی ہے، لیکن یہاں پر مسکینوں کو نہیں دینے کا انہوں نے جو ہے تہیہ کر لیا تھا. اب یہ واقعہ کسی مالدار کے ذہن میں آئے اور ان کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، تو کیا اپنے پیسوں میں سے غریبوں کو دینے سے بچے گا؟ حضرت گرامی، اس لیے اسلام وہ بہترین نظام ہے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کرتا، پہلے ذہن بناتا، پھر اس کے بعد لوگوں کو ابھارتا. تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے، تم تو کھا رہے ہو اور پڑوس میں بھوکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رات میں پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. مالدار ہے، خوشحال ہے، پڑوس میں کون سو کھا رہا، کون کیا کر رہا، غریب بستی میں کیا ہو رہا ہے، کون کھا رہا، کوئی فکر نہیں. اپنے پاس تو مندیاں چل رہے ہیں، بریانیاں چل رہے ہیں، پلاٹرا بن رہے ہیں، غریبوں کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے، 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. دنیا میں بھی تم ناکار دیے جاؤ گے اور قیامت میں بھی تمہارا برا حال ہوگا. کتنی میں تو ہل کے رہ گیا اتنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کتنی زبردست بات کہی کہ اگر کوئی چیز تم بازار سے لے کر جاؤ، کوئی میوہ، کوئی فروٹ وغیرہ، تو چھپا کے لے جاؤ، چھپا کے لے جاؤ. اگر چھپا نہیں سکتے تو پڑوس کے بچے دیکھیں گے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے میوہ لے جا رہا ہے، میرے باپ میرے لیے لا کے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ان کے لیے بھی اب فروٹس لے کے جاؤ. کتنی نازک، یہ تو افورڈیبلٹی تو بہت آگے کی بات ہے. جب ہر آدمی اس پہ عمل کرنا شروع کرے گا تو کہاں غربت رہے گی؟ ابھارا گیا. تمہاری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے جو ہے بزنسز آؤٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آخری بات جو کانسیپٹ بنایا ہے اسلام نے، مالداروں کو بتایا کہ دنیا تو تم سونے چاندی کے ڈھیر بنانے میں خرچ کر دیے، لوگوں کی افورڈیبلٹی میں اپنا کوئی حصہ نہیں لگایا، لوگوں کو کچھ تم نے دیا نہیں، بس کماتے رہے اور آج ہمارے پاس آ گئے.
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. یکنزون جمع کرنا. وہ جج ہے، جج بہت بیوٹیفل اس کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور خاص طور سے غزہ پہ، اسرائیل پہ بہت زبردست انٹرویوز رہتا اور بہت بیلنس انٹرویوز رہتے. لیکن انہوں نے کیا کرتا، ایڈورٹائزمنٹ ڈالتا، بھائی تم یہ سونا خرید کے رکھ لو بولتا، اس لیے کہ پیسے تمہارے جو ہے بلڈنگ خریدے بھی تو یہ بلڈنگ جو ہے ریئل اسٹیٹ کبھی بھی گر سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن سونا تمہارا گر سکتا نہیں، اس لیے سونا خرید کے رکھ لو بولتا، چاندی خرید کے رکھ لو. اس لیے کہ وہ کیپٹلسٹ ہے، وہ ہمدردی میں مشورہ دے رہا دیکھنے والا کو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب کی خوشخبری سنا دو. بہت ہی ذلت پہنچانے والا عذاب ہے، بہت ہی ذلت پہنچانے والا عذاب. کیسا عذاب ہے؟ سونے چاندی تو ایک ہی، دو ہی، ایک بسکٹ، 4 بسکٹ، 10 بسکٹ جمع ہوئے ہیں، غریب چیخ رہے ہیں ہمارے کو بھوک لگ رہی، لیکن لگے بسکٹ آتا ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس سونے چاندی کو آگ پہ جلایا جائے گا. آگ پر جب آگ پہ جلانے کے بعد داغ ہو جائے گا وہ، تو اسے پیشانیوں کو داغا جائے گا، اسے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، بس یہ تم نے جو جمع کیا ہے یہ تمہارا ہے، اس کا مزہ چکھو آپ. فذوقوا، جو کچھ تم نے جمع کیا، ما کنزتم، جو کچھ تم نے دنیا میں جمع کیا سونے چاندی کی شکل میں یا بینک بیلنس کی شکل میں، اب اس کا مزہ چکھو. مر گیا، یہاں لگا پیٹ پہ چیخا نکل رہے وہاں پہ. دنیا میں تو لاؤ لاؤ جمع کرو، بھوکے کی چیخ نکل رہی دیکھ رہے نہیں، لیکن وہاں پہ چیخیں نکل رہی ہیں کہ جو سونا چاندی جمع کرنے کی کوشش میں تھے وہ جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو گرم کر کر لال ریڈ ہاٹ کر کے ماتھے پہ، پہلو پہ، پیٹ پہ داغ رہا ہے. نیان کہ اگر صاحب سبت لوگوں کے سامنے باتیں آئیں، ہم اتنا جمع کر رہے ہیں، کل اس سے ہمارے ماتھوں کو اور ہمارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تو آپ بتائیے کہ وہ 2% ہے، وہ بولیں گے بھائی ہمارا پورا مال لے لو. نیو یارک کی غربت کو دور کر دو. صرف ایک ایجنڈا رکھنا کافی نہیں ہے، ایجنڈے کے لیے وہ تصور دینا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں دیا ہے. یہ تصور ضروری ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہے. یہ تصور ضروری ہے کہ تمہاری دنیا میں اگر بات میں اضافہ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارا بزنس ختم ہو جائے گا اور آخرت میں تمہارے مال سے تم کو داغا جائے گا. اس کانسیپٹ کے بغیر کتنا ہی بہترین ایجنڈا ہو، مالداروں سے پیسے نکالنا مشکل ہے، نکلیں گے. بہترین سے بہترین ایجنڈے ناکام ہو جائیں گے. خالی دنیا کو سننے کے لیے اچھے لگیں گے، لیکن امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے اس کانسیپٹ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. مالداروں کی ذہن سازی کی، غریبوں کی ذہن سازی کی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ دور آیا، لوگ اپنے سر پر زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے کہ بھئی کوئی ہے زکوٰۃ دینے والا غریب، اپنے سر پر نہیں. بڑے لاسٹ ایئر آپ لیے تھے، لیکن
پریشان، زکات کیسے خرچ ہو؟ ایک بولے فلانے گلی میں ایک صاحب ہیں، وہ جو ہے ذرا پریشان ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے۔ جا کے کھٹکا ماری، کیا بات ہو گئی؟ میں زکات لے کے آیا ہوں۔ بولے نہیں، آپ ایک دن دیر کر دیے، ایک دن پہلے میں پریشان تھا، آج میں پریشان نہیں ہوں، میں آپ کی زکات نہیں لے سکتا۔ لینے والا بھی یہ معیار پر، دینے والا بھی کس معیار پر؟ یہ اسلامی تعلیمات ہیں دوستو، جس کو ہم دیوار کو مار کے شادیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کریں ہمارا سب سے دیندار آدمی بس نماز پڑھنے والا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے دنیا کو تبدیل کرنے والا، یہ کانسیپٹ ہم کتاب میں قرآن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اٹھنا چاہیے۔ سہران ممدانی کا یہ کمپین کہ اتنی مخالفت کے باوجود وہ لوگوں کے اندر صحیح بات پیش کرتا رہا، دیکھو میں یہ نہیں ہوں، لوگوں سے جڑا رہا۔ آج اسلام کے خلاف کتنی ہی کوششیں چل رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہے کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، اسلام ایسا نہیں ہے، کتنا ہی میسیجنگ کر لے وہ لوگ میڈیا پر، لوگ مانیں گے نہیں، جھوٹے ہیں بنے گے۔ آج یہ کام کرنے کا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔